میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear children and the viewers of Kids Matni channel, welcome to our program Mera Pyara Deen, Mera Pyara Deen, in which there are interesting and informative segments, and our first segment is parts of body. But before moving towards the segments, I would ask Majid bhai about the virtue of Durud Sharif and today's question. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو شامل کریں۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ، تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ سلام کریں، ہاتھ ملانا۔ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ملانا۔ صلو علی الحبیب، صلو علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، حمزہ بھائی نے کیا انٹروڈکشن دیا آج تو انگلش میں، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، انٹروڈکشن تو وہی تھا جو روزانہ ہوتا ہے، لیکن آج لینگویج چینج ہو گئی تھی، ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا کوشچن، جی ہاں، آج کا کوشچن بھی ہے۔ سوال کیا دیں آج پیارے بچوں کو؟ آج سوال یہ دیتے ہیں، آپ نے جو جواب دینا ہے اس کا یہ دینا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کس سن میں، کس عمر میں فرمائی؟ ہجرت جو ہے وہ کس عمر؟ آپ کے کون بتائے گا؟ چلیں یہ بتائیں، ہجرت کون سی ہجرت مراد ہے یہاں پر؟ رحمان بھائی بتائیں۔ 65 نہیں، ہجرت مدینہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ چلیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی تھے اس ہجرت مدینہ میں، کیا مبارک ساتھی تھے؟ ان کا نام آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مبارک ساتھی، وہ مبارک ہستی جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا نام کیا ہے، وہ کون تھے؟ بتائیں آپ، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔ یہ آسان ہے، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ یہاں کوئی پوچھا ہے؟ یہاں بھی نہیں پوچھے؟ اللہ، بدنی چلے کے ناظرین کیسے پوچھیں گے پھر؟ جی نعمان بھائی، چلے وہ ہنٹ دے دیتا ہوں، ایک ہنٹ، وہ ہے پہلے خلیفہ۔ اب یہاں سب پہنچ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سے پوچھیں گے نہیں ہم۔ آئیے شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف باڈی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم سننے جا رہے ہیں پھیپڑوں کے بارے میں۔ پھیپڑوں، اس کے بارے میں؟ پھیپڑوں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لنگز۔ کیا کہتے ہیں؟ لنگز۔ ہماری جسم یعنی باڈی کا ایک بہت ہی اہم پارٹ جو کہلاتا ہے لنگ، یعنی پھیپڑے۔ پھیپڑے ہماری جسم کا وہ حصہ ہیں، باڈی کا وہ حصہ ہے، وہ پارٹ ہیں جس کے ذریعے پیارے بچوں ہم سانس لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں ہم؟ سانس۔ یعنی جو آپ کی سانس کی موومنٹ ہے، جو سانس آپ لے رہے ہیں، ہم بولتے وقت بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں، خاموش بھی ہوتے ہیں، تب بھی سانس ہمارا چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سانس انسان کی باڈی کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ رک جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر سانس نہ ملے، نہ ملے۔ تو پھیپڑے جو ہے یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں انسان کی باڈی کے لیے کہ جس کے ذریعے، یعنی ان پھیپڑوں کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہمارا خون بھی صاف ہوتا ہے۔ ہمارا جو خون ہے، بلڈ ہے، وہ صاف کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ لنگس، پھیپڑوں کے ذریعے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیپڑے کام نہ کریں، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تو پھر ہماری جسمانی طور پر ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ پھیپھڑوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. دیکھیں پیارے بچوں کہ اللہ پاک نے جو انسان کی باڈی میں یعنی کہ کوئی بھی فنکشن رکھا ہے, پارٹ رکھا ہے, یہ بھی اس کی یعنی کہ الگ الگ کام ہے. ہر فنکشن کا ہر پارٹ کا یوں سمجھیے الگ فنکشن ہے. بالکل. ہر پارٹ کا الگ اور الگ کام ہے, اور ایسا کام ہے کہ کوئی بھی الگ ہو جائے نا تو انسان کی باڈی ادھوری ہو جاتی ہے. انسان کی باڈی ادھوری ہو جاتی ہے. ہم آپ کو کتنے سارے سیگمنٹ میں بتا چکے ہیں. آنکھ, کان, یہ تو ظاہری ہے نا, ہمارے ظاہری پارٹ. ظاہری کہتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, جیسے ہاتھ ہے, یہ بھی ایک, جی ہاں, یہ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک انسان کا پارٹ ہے, صحیح, باڈی کا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں. وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. جیسے کل ہم نے آپ کو, کل یا پرسوں پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا رگوں کے بارے میں. اس کے بارے میں رگوں کے بارے میں. دل تو چلیں حمزہ بھائی سنتے ہیں دل, لیکن رگیں اس کا نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے, رگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جسم میں. کیا ہے؟ جال. اور اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ خون جاتا ہے. خون انسان کی باڈی میں گھوم رہا ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. یہ رگیں ہیں جو انسان کی باڈی میں خون کو, یعنی کہ پاؤں پر خون پہنچ رہا ہے, سر میں خون پہنچ رہا ہے, ہاتھوں کے کنارے تک, انگلیوں کے کنارے تک خون پہنچ رہا ہے. تو یہ رگوں کے ذریعے پہنچتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آئیے سب مل کر کہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی, اور آج ہم نے اس میں سیکھا پھیپھڑوں کے بارے میں, لنگس کے بارے میں, کہ اس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور یہ ہمارے خون کو صاف بھی کرتا ہے. کتنے کام سیکھا آج؟ 2 ہیں نا اس کے کام. کتنے ہیں؟ 2. نمبر 1 سانس لینا. نمبر 2 خون کو صاف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خون کو صاف کرتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہمیں بتائیں گے نعمان بھائی. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث, اور آج بھی ہم ایک اچھی سی حدیث مبارکہ سننے جا رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سنتے ہیں. اس کو یاد بھی کرنا ہے پیارے بچوں, آپ نے لکھنا بھی ہے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث ہے نہیوک عن المنکر صدقۃ. میں ساتھ ہو رہی ہے, نہیوک عن المنکر صدقۃ. یہاں تک اس کو یاد ہوئی. مبارکہ ہے, ہم نے پہلے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ بتائی تھی, وہ بھی ایسی تھی, امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ. تو آج اس کا کچھ حصہ, یعنی کہ حدیث مبارکہ یہ بھی, تو اس کو آپ یاد کیجئے. یہ آسان بھی ہے, تھوڑی مشکل, یعنی کہ ان میں الفاظ جو ہیں اس حدیث مبارکہ میں کم ہے, تو یہ آپ یاد کر لیں کہ نہیک عن المنکر صدقۃ. حمزہ بھائی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. برائی سے روکنا صدقہ ہے. حدیث نہیک عن المنکر صدقۃ, اور ترجمہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی. کون سی کتاب کی ہے؟ ترمذی شریف. پہلی کتاب کون سی ہوتی ہے؟ کل بتایا تھا میں نے. پہلے صحیح حدیث کون سی ہے؟ صحیح بخاری. دوسرے نمبر پر المسلم شریف. کون سی ہے؟ مسلم شریف. صحیح مسلم. تو کتاب بھی آپ یاد کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کی یہ ایسی بڑی کتابیں ہیں, اتنی پیاری کتابیں ہیں. صحیح بخاری, بہت بڑا مقام ہے اس کتاب کا. اس کتاب میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح صحیح مسلم شریف, اس کتاب کا بہت بڑا مقام ہے, حدیث مبارکہ کی کتاب ہے. پھر ترمذی شریف, اس کا اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. تو یہ کتابیں ہوتی ہیں حدیث مبارکہ کی. کن کی کتابیں ہیں یہ؟ حدیث مبارکہ کی. محدثین, ٹھیک ہے, انہوں نے حدیث مبارکہ جمع کی, لکھی یہاں ان کتابوں میں. تو ہم تک یہ پہنچی ہیں کتابیں, یہ حدیث مبارکہ ہم تک اس طرح پہنچی ہیں. تو ان کتابوں کو بھی نام یاد رکھیں, اور حدیث مبارکہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. کون سنائے گا؟ آپ چلیں یہاں پر. کس کو یاد ہوئی؟ بھول گئے؟ تھوڑا سا فاصلہ آ گیا, دوبارہ بتائیں حمزہ بھیا. وَنَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. واو نہیں ہے نا اس میں, واو نہیں ہے اس میں, صرف ہے نَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. نَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقۃ. نَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقۃ. نَحْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ. صدقۃ. کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نهيك عن المنكر صدقة ماشاء माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और तर्जुमा। कौन सुनाएगा? चलिए तर्जुमा कौन बताएगा? हमारे में बताएं। तुम्हारा बुराई से रोकना सदका है। तुम्हारा बुराई से रोकना सदका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बुराई से रोकना सदका है। तो बुरी बातों से भी हमें दूसरों को रोकना चाहिए। पहले तो खुद भी रुकना है, बिल्कुल। खुद भी बुरी बातों से बचना है, फिर दूसरों को अगर आप समझते हैं कि मैं उनको बताऊंगा तो वो मेरी बात मान लेंगे तो आप उनको बताएं। बुरी बात से रोकना क्या है? सदका है। तो फिर आप बताएं उनको, बुरी बातों से रोकें, अच्छी बात का हुक्म दें, क्योंकि अच्छी बात सदका है। जी हाँ, अच्छी बात भी अल कलिमतु तय्यिबतु सदकातुन। ये हदीस मुबारक भी हमने याद की है, तो हदीस मुबारक याद करते चले जाए, इंशाल्लाह इसकी आपको बरकतें मिलती जाएंगी। आइए कुछ हम तस्वीरें भी शामिल करते हैं। माशाअल्लाह, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यस्सिरू, आसानी पैदा करो। नाम है इनका जन्नत मुजम्मिल और शहर है कराची। माशाअल्लाह, कराची से तस्वीर आ गई है माशाअल्लाह। नेक्स्ट, क्या बात है, मदीना बना हुआ है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुनफ़िरू यस्सिरू और अल कलिमतु तय्यिबतु सदक़तुन। 3 हदीस मुबारक लिखी हैं, नफरत ना दिलाओ और आसानी पैदा करो और अच्छी बात सदका है। और अच्छा 2 हैं ये, अनज़ला तारी, अच्छा रिजवाना। किड्स मदनी चैनल और ये हैं भूरा वाला से। कहाँ से हैं? भूरा वाला से। फूल भी इन्होंने बनाया माशाअल्लाह। नेक्स्ट, माशाअल्लाह 4 तो कलियां आ गई हैं माशाअल्लाह। तो ये हैं एक प्यारी हदीस, मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम। और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बश्शिरू, खुशखबरी दो। नाम है ज़ैनब अत्तारिया और ये हैं जहलम से, तौबा जहलम माशाअल्लाह। अच्छा एक काम करते हैं, हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज जो सबसे अच्छी तस्वीर होगी हम वो भी आपको बताएंगे कि इनमें से इंशाल्लाह हम देखेंगे और टीम हमारी बताएगी आपको कि आज जो इन तस्वीरों में से सबसे अच्छे अंदाज में किन्होंने तस्वीर लिखी है, अच्छी राइटिंग में, वो जो भी मायार हो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अच्छे अंदाज में आप तस्वीर लिखें और भेजें हमें। नेक्स्ट, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये है अल कलिमतु तय्यिबतु सदक़तुन, अच्छी बात सदका है। माशाअल्लाह नीचे जो है इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये लाहौर से हैं और है आयशा अत्तारिया, लाहौर गुलदश्त टाउन इलाके का नाम भी लिख दिया माशाअल्लाह। नेक्स्ट, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा प्यारा दीन। एक प्यारी हदीस बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया शाहजहानिया और हदीस मुबारक है ला तुनफ़िरू, नफरत और इन्होंने बीच में मदीना बनाया है और साइडों में कलरिंग की है, बहुत अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में हदीस मुबारक लिखी है। नेक्स्ट, माशाअल्लाह बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया शाहजहानिया, एक प्यारी हदीस, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यस्सिरू, आसानी पैदा करो। और ये कुछ लोग बनाए हुए हैं जो कि देख रहे हैं किड्स मदनी चैनल या कोई भी चैनल, कोई भी नहीं, किड्स मदनी चैनल, तो वहाँ पर एक प्यारी हदीस आई हुई है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह कितना प्यारा अंदाज है, झंडे भी हैं साइड में, नक्शे नाले पाक है माशाअल्लाह, जबरदस्त लाइटिंग्स भी हुई है माशाअल्लाह। नेक्स्ट, माशाअल्लाह एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू, आसानी पैदा करो। नाम है मारोश आसिफ और आयशा आसिफ फ्रॉम कराची औरंगी टाउन। माशाअल्लाह आप कराची से भी आ रही हैं, कल हमने कहा था इंशाअल्लाह कराची वालों, कराची से भी आएंगी तस्वीरें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट, एक प्यारी हदीस, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेड यस्सिरू, आसानी पैदा करो। और ये हदीस मुबारक आई है अरब शरीफ से, अफीफा सलाम खान माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समता नजा, जो चुप रहा उसने नजात पाई। और ये है मनाहिल अत्तारिया फ्रॉम सियालकोट माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बश्शिरू, खुशखबरी दो। और ये है अक्सा अत्तारिया फ्रॉम गुजरावाला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرو آسانی پیدا کرو. حسینہ اسلم فرام کھانے وال, ماشاءاللہ ان کی بھی تصویر آتی ہے روزانہ, آج بھی آئیے ماشاءاللہ. نیکسٹ, نجات کا ذریعہ, کیا بات ہے. حدیث من صمت نجا, جس نے جو چپ رہا, جو خاموش رہا نجات پا گیا. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ٹھیک, شہر ہے کراچی سے اور نام ہے سفیان رضا. کراچی سے بھی تصویریں اب آ رہی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ, میرا پیارا دین سیگمنٹ, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات. اقصا سعود فرام گجرانوالہ. 6 حدیث مبارکہ ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 6 حدیث ہے. یہ بھی یاد رکھے کون زیادہ بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حدیث لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ, ایمان سکینہ ماشاءاللہ. نیکسٹ, اچھا پہلے مدنی مقصد, I must strive to reform myself and people of the entire world ماشاءاللہ. اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یسرو, حدیث مبارکہ کیا ہے؟ یسرو, آسانی پیدا کرو. اور عائشہ تاریہ فرام لاہور ماشاءاللہ. نیکسٹ, میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث اور کتاب مسلم شریف ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تعسروا, تنگی نہ دو. نام ہے اویسیہ بی بی اور شہر ہے ان کا سیالکوٹ. پیارا مدنی چینل ماشاءاللہ. نیکسٹ حدیث لا تعسروا, تنگی نہ دو. نام ہے سائم رضا, ملیر کراچی ماشاءاللہ. بہت محنت کی ہے اور خود بھی لکھا ہے ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ, ایک پیاری حدیث اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ ماشاءاللہ. اور من غشنا فلیس منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ. اور یہ ہیں غلام محمد بھائی, کہاں سے ہیں یہ؟ کونسا شریف سے ماشاءاللہ. نیکسٹ, میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث, کیا ماشاءاللہ کلرفل ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ ماشاءاللہ. کچھ فروٹس کی تصویریں بنا دی انہوں نے, کچھ کیک ہے, ایک کیک ہے اور کچھ اور بھی ہے. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ, کتنی تصویر آ گئی ان کی؟ 3 تصویر آ گئی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ, لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ, یسروا, آسانی پیدا کرو. نام ہے حفصہ ہدا ماشاءاللہ. وی لو دعوت اسلامی, ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ, ایک پیاری حدیث لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ, اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کی تصویر آئی ہے احمد عیان کی طرف سے, اور یہ کہاں سے ہیں؟ کونسا شریف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں پیارے بچوں آپ لوگ تصویریں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کی آپ کو بھی برکتیں ملیں گی, ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو لکھیں, انشاءاللہ ثواب ملے گا. اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اللہ نے چاہا آپ کو مزید برکتیں ملیں گی. یہ کام بہت بہترین کام ہے حمزہ بھائی, بہت اچھا کام ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اگر آپ نے یہ شروع کر دیا نا حدیث مبارکہ لکھنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا, آپ نے روٹین بنا لی, عادت بنا لی, تو بہت بہترین ماشاءاللہ. انشاءاللہ کچھ کال شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آج کی حدیث مبارکہ کی کون سی تصویر اچھی رہی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجئے. کچھ کراچی سے ہمارا طارق بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصل الارحام, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو. کڈس مدنی چینل ماشاءاللہ, ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنائی. نیکسٹ, میرے پیارے ماجد بھائی اور میرے پیارے حمزہ بھائی, میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے کہ ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آج میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ, بشروا, خوشخبری دو, یسروا, آسانی پیدا کرو. مزید حدیث پاک بعد میں بتاؤں گی. میرا پیارا دین زندہ باد.
جیسی آپ کی مرضی, آپ بعد میں سنائیں, ابھی سنائیں انشاءاللہ. آپ اچھی نیت کے ساتھ سنائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. آج 3 حدیث مبارکہ انہوں نے سنائی ہے اور ہمارے سوال کا جواب دیا, تو آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ کے لیے گئے پیارے بچوں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یار غار, یار مزار. سبحان اللہ, کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. نیکسٹ کال. میرا نام شاہزمان ہے, آواز تھوڑی میں شاہپور جہاں سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ہمارے پیارے آقا کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ مدنی چینل. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی, میں ہوں ماہ فاطمہ راول پنڈی سے. آج میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گی. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی درست ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام دعا ہے, میں شاہپور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. کون سا شریف سے بات کر رہا ہوں. جب کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. دیکھ بھائی, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام عائشہ, میں ضلع پوجٹا سے بول رہی ہوں. آج میں نعت سناؤں گی. سنائیے. ربی ربی جل محمد صلی اللہ لا الہ. ماشاء اللہ, آپ نے نعت سنائی. آپ کو اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے. اسی طرح کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام وجیہہ ہے, میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جزاک اللہ خیرا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ آج کی سب سے اچھی تصویر, ویسے تو ساری تصویریں اچھی ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ آپ نے لکھی ہے, تو حدیث مبارکہ جو لکھتا ہے وہ تصویر تو سب سے اچھی تصویر کہلاتی ہے. لیکن جو رائٹنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے اور دیگر لحاظ سے کون سی تصویر آج سب سے اچھی ہے, آئیے وہ آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ سے ایک پیاری حدیث. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یسرو, آسانی پیدا کرو. تو ان کی تصویر جو ہے وہ سب سے اچھی ہے. سب سے اچھی سے مراد آپ دل برداشتہ نہ ہو جو جنہوں کی تصویر نہیں آئی. آپ کی تصویریں بھی بہت اچھی تھیں, لیکن چونکہ رائٹنگ کے لحاظ سے اور اچھا انہوں نے محنت کی, ڈیکوریٹ کیا, تو اس لحاظ سے ان کو ہر چیز کے لحاظ سے خوبصورت بنایا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اسی طرح مزید اس کام میں محنت کریں. آپ حدیث مبارکہ کو اچھے انداز میں لکھیں, اس کی دعوت کو عام کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک میں. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا, آج آپ ہمیں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کلام سنائیں گے, تو سنائیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। तुझसे तुझसे तुझा है बल्ला, तुझसे तुझा है बल्ला, तुझसे तुझा है बल्ला, तुझसे तुझा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्से दुश्मन है दम दम में ना, रज़ा नफ्से दुश्मन है दम दम में ना, कमा तुमने देखे गए चंचराने वाले, कहाँ तुमने देखे गए चंचराने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशा अल्लाह, आपने कलाम पर अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह आपको हम सबको मीठे मीठे मदीने की हर साल ज़्यादा नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मती चैनल के नाज़रीन, अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है दिल की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें, और दीन की प्यारी बातों में हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं। आपने तवज्जो के साथ सुनना है, उसे याद भी रखना है। जी, आज हम यतीम के हुकूक सीखेंगे। जी, यतीम किसे कहते हैं? यतीम किसे कहते हैं? कौन बताएगा? किसी को पता है? चलें खालिद भाई बताएंगे। चलें आप बताएं।
ہاں بتائیں آپ بتائیں. جس کے ماں باپ نہ ہو, جس کا باپ نہ ہو. جس کے والد جو ہیں وہ فوت ہو جائیں اور وہ چھوٹے ہیں, ابھی وہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس بچے کو کیا کہتے ہیں پھر؟ یتیم کہتے ہیں. جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے, یعنی بڑا نہ ہو جائے ایک طرح سے, تو اسے وہ یتیم کہتے ہیں. تو اب یتیم کے کیا حقوق ہیں پیارے بچوں, آئیے وہ سنتے ہیں اور سنتے ہیں. جی ہمارا اسلام یتیم بچوں سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے. آئیے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں. ایسے بچوں کے ساتھ خاص طور پر اچھا اور محبت والا سلوک کرا جائے. کون سا؟ اچھا اور محبت والا سلوک. جو بڑے لوگ ایسے بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی طرح ان کی بھی دیکھ بھال کرے. ایسے بچوں کے پیسوں وغیرہ کی بھی بہت زیادہ حفاظت کی جائے. یتیم سے بدسلوکی کرنا بہت گناہ کی بات ہے. حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو, اور مسلمانوں کے گھر میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. تو پیارے بچوں یہ دیکھیں یتیم کی حقوق ہے نا, یہ بالکل یہ دیکھیں آپ کے جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں انہیں کتنی آسانی ہوتی ہے ایک طرح سے نا. والدین زندہ ہوتے ہیں, کوئی بھی بات شیئر کرنی ہوتی ہے تو وہ جا کر ان سے شیئر کر لیتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی ہے. لیکن آپ یہ خود سوچیں کہ جس کے والد خاص طور پر نہیں ہے, کیونکہ وہ یتیم کہلاتا ہے, اب اس پر کیا گزرتی ہوگی اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے. چھوٹا بچہ ہے, اس کے ساتھ کیا گزرے گی, اس کو معلوم ہے کہ میرے والد بھی نہیں ہیں, میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے. ماجد بھائی جس کی امی نہیں ہوتی اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. والدین میں سے کوئی بھی نہ ہو یا دونوں والدین نہ ہو تو آپ نے اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ, کیونکہ انہیں دیکھیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس حوالے سے. آپ کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں اور وہ جانتے ہیں, پھر وہ سوچیں گے کہ میرے والد بھی نہیں ہے, میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. اس طرح کر کے آپ جو ہے ان کا اچھے انداز میں خیال رکھیں, ٹھیک ہے, اور اچھا برتاؤ کریں, انہیں خوشی دیں, ان کے چہروں پر خوشی لائیں, اچھا محبت والا ہنستے مسکراتے رہیں, ٹھیک ہے, اور اچھی چیزیں انہیں سکھائیں, اچھی باتیں انہیں بتائیں تاکہ وہ بھی اچھے بنیں, ہم بھی اچھے بنیں, اور سب کیا ہو جائے وہ اچھے ہو جائیں, ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ اچھا بھی ہو جائے گا. تو اس طرح آپ نے یہ باتوں کا پیارے بچوں خیال رکھنا ہے. یہ کچھ کال سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. محمد فدان تاریخ. میرا نام ریان تاریخ. میرا نام امینا بیرا تاریخ. ہم گجرات سے بات کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو حدیث مبارکہ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیک عن المنکر صدقۃ, تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے. افشوا السلام, السلام عام کرو. ماشاء الطہور نصف الایمان, باقی ایمان ہے. کڈز مدنی چینل. ماشاءاللہ. الطہور نصف الایمان, پاکی نصف ایمان ہے. کیا ہے؟ نصف ایمان. اور نصف کسے کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا, آدھے کو. پاکی آدھا ایمان ہے, یعنی نصف ایمان ہے. ماشاءاللہ 3 حدیث مبارکہ سنائی, 3 بچوں نے کال کی, اور کال آئی تھی گجرات سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. پیارے ماجد بھائی میں ہوں فاطمہ تاریہ. پیارے ماجد بھائی میں ہوں عائشہ تاریہ. ہم منچنا بات سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو نعت سنائیں گے. سنائیے. جزا میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام فاطمہ خالد ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. پیارے ماجد بھائی میں ہوں فاطمہ تاریہ منچن آباد سے. منچن آباد. میری کال نمبر 6 ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. حضرت ابو بکر صدیق جزاک اللہ. حضرت ابو بکر صدیق. یہ صدیق ہے. کیا ہے؟ صدیق ہے. تو تلفظ کا بھی پیارے بچوں آپ لوگ خیال رکھا کریں. لیکن آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھی اچھی کالز آ رہی ہیں, کالز کرتے رہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری.
मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है इस्लामिक और इस्लामिक हिस्ट्री में हम क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? हिस्ट्री के बारे में। कौन सी हिस्ट्री के बारे में? इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। हम इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में सुनते आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कहाँ पहुंचते हैं? कोहे सबीर पर। कोहे सबीर। कोहे सबीर। और ये कोहे सबीर क्या था? पहाड़ का नाम है कोहे सबीर। यहाँ पहुंचते हैं तो क्या होता है फिर आगे? आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, जब अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पर पहुंचते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि आपको अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करना है, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक का हुक्म है तो फिर ठीक है, और मुझे अनकरीब आप इस पर सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा ले आए और दूर से ऊंची आवाज़ में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या आवाज़ दी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली आजमाइश या इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो गया है और बेटे की जगह फिदिया में दुम्बा भेजा गया है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर आगे इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वो कलिमात एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा कलिमात ये वाले? इसे क्या कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा। किसी को मालूम है इसे क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, कब पढ़ते हैं हम कलिमात? जी नमान भाई, जब ऊँट को ज़बह करते हैं। ऊँट को ज़िबा कर रहे होते हैं, यानी कि बकर ईद के दिनों में हम ये कलिमात पढ़ते हैं। ये कहलाती हैं एक ख़ास तकबीरें हैं। ये कौन बताएगा? इनका एक नाम है ख़ास। चले पहले कोई सुनाए फिर मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। कौन सुनाएगा? आप सुनाए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको तर्ज में पढ़ें। नात खान इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। तर्ज में अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये कहलाती हैं तकबीरे नहीं, तकबीरे तशरीह। क्या कहलाती हैं? ये हम बकर ईद के दिनों में पढ़ते हैं इसको। तो ये वो तकबीरें थी प्यारे बच्चों। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने लगे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाए और एक दुम्बा लेकर आए फिदिये में। क्या लेकर आए? दुम्बा लेकर आए। ठीक है प्यारे बच्चों, दुम्बा लेकर आए और फिर उस जगह वो दुम्बा ज़िबा हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह पर दुम्बे को ज़िबा किया गया और वो जो आजमाइश थी उसका वक्त भी ख़त्म हो गया। तो फिर जब अल्लाहु अकबर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना, फिर आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना तो क्या फरमाया? वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये थी तकबीर। एक और बात मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, ये बात याद रखिए कि जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब होते हैं, अंबिया किराम के जो ख्वाब होते हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से वही और ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? वही होते हैं और ऑर्डर होते हैं। और जो हमारे ख्वाब हैं, मिसाल के तौर पर हम ख्वाब देखते हैं तो हमारे ख्वाब 100% नहीं होते। हमारे ख्वाब सच्चे नहीं होते, 100% सच्चे नहीं होते। लेकिन जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब होते हैं, ये किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह पाक की तरफ से। ये बात आपने याद रखनी है।
کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ نے اپنی ذہن میں رکھنی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں. ماشاءاللہ. آئیے کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام امامہ عبد الماجد ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعرہ سناؤں گی. نعرہ سنائیں. صاحب یہ نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, اے زوجہ نبی جنتی جنتی. کیڈز مدنی چینل. ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, اے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. آئیے کچھ اور کو شامل کرتے ہیں. جی پیارے ماجد بھائی, میں ہوں عائشہ طاریہ منچن آباد سے. منچن آباد. میں آج آپ کو مدنی منچن آباد مقصد سے بہت کال سناؤں آتی گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آمین. ماجد بھائی. نیکسٹ. میرا نام احمد رضا ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی, آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کڈز من چینل ہمارا چینل, اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ شریف ہجرت میں تھے, ان کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. پیارے بچوں, اور یہ یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں. یار غار سمجھتے ہیں آپ؟ یار غار, یار مزار نہیں سمجھتے تو پوچھیں تو صحیح. میں کہہ رہا ہوں یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہیں. یعنی غار سے کچھ لفظ آیا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت فرما رہے تھے تو ایک غار میں آپ رکے, اور اس غار میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یار غار, یار غار ہو گئے. اور یار مزار بھی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا مزار کہاں ہے؟ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے, ان کے قدم شریف کے اس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو پیارے بچوں, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا